نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض وے اج دے درس تصوف دا موضوع خواہش ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ سعد دی 26ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کریو، یہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے مختصر جے جملے وچ کتنا عظیم قانون بیان کرتا۔ خواہش یہ انسان دے نفس دے اندر پیدا ہوندی ہے، اور نفس دی جس طرح دی حالت ہے ویسی ہی وہ اندر خواہشات پیدا ہوندیاں نے۔ یہ نفس انسان دے اندر بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے، تے اس واسطے رکھیا ہے اللہ سونے دے اندر تاکہ انسان دی پہچان کیتی جائے کہ اللہ دا کیڑا ہے تے شیطان دا کیڑا ہے۔ نفس امارہ دیاں 4 سٹیجاں نے۔ اول نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ملہمہ، چوتھا نفس مطمئنہ۔ جہدے بارے اللہ سونے فرمایا گیا ہے نفس مطمئنہ چلیا اپنے رب دی طرف، نفس امارہ جڑا ہے یہ اندر پیدا ہونے والیاں جنیاں خواہشاں نے وہ ساری مخلوق دا تعلق بنانے والیاں نے، اللہ سونے کو دور کرنے والیاں نے۔ تے نفس لوامہ دے اندر 2 طرح دی خواہشاں پیدا ہوندیاں نے۔ ایک تو وہ جڑیاں انسان نو اللہ تر راغب کردیاں نے، دوسری وہ جڑی نفس و شیطان دنیا تر راغب کردیاں نے۔ نفس ملہمہ، یہ نفس ملہمہ جڑا ہے یہ دے اندر الہامات ہوندے نے، الہامات دوجیاں بھی ہوندے نے، لیکن اس ملکی الہام دی، رحمانی الہام دی زیادتی ہو جاندی ہے۔ اور یہ نفس ملہمہ جڑا انسان نو رب سونے تر راغب کردا زیادہ یہ اندر ایک کیفیت ہوندی ہے۔ تے نفس مطمئنہ وہ ہے جڑا اللہ رب العزت دے پروگرام تے کلی طرح ہمیشہ لئی راضی ہو جاندہ اور اپنی مرضی جو کلی نکل جاندہ، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندہ، تقدیر مولا بن جاندہ، فعل الہی بن جاندہ، ارادہ الہی بن جاندہ، اور قلباً ذات مولا چ ڈب جاندہ ہمیشہ لئی، نماز عشق نیت لندہ، ماسوا اللہ تو کلی بیدار ہو جاندہ ہمیشہ لئی۔ تے پھر اس نفس مطمئنہ رب سونا فرماندا ہے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی طرف۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی یہ نفس مطمئنہ جڑا بنانا ضروری ہے۔ تاں ہی رب سونے اسے نفس نو آکھیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی ربک،
کہ نفس مطمئنہ چلے اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ انسان دی منزل اللہ دی پاک ذات ہے، اور کائنات دی ہر چیز دی طرح انسان بھی اللہ پاک دے انوارات دا عکسی ظہور ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی، آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں، یہ وقت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی پوری کائنات دے اندر ہے، کائنات دی ہر چیز دی ہر ایٹم دی ہر لہر جڑی ہے، یہ اللہ پاک دے اسماء و صفات دے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ تو انسان دے اندر اللہ رب العزت نے خاص نعمت رکھی ہے، وہ ہے لطائف، جڑی باقی کسی مخلوق چ نہیں۔ اس واسطے انسان دے لطائف جڑے ہیں یہ باطن دے اندر پرواز کرتے ہیں، جس طرح خواب دے اندر غیر ارادی طور پہ انسان دی روح مختلف جگہ پھردی ہے، تو یہی کیفیت مراقبے دے اندر ارادہ تن انسان اپنے اندر پیدا کر لینا کہ اپنے ارادے نہ اپنی روح دے ذریعے جتھے چاہے ظاہر و باطن دے اندر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر صلاحیت رکھی ہے، لیکن اللہ پاک دے توفیق، مدد اور فضل دے نال۔ عام غیر مسلم جڑے ہیں وہ بھی اپنے لطیفہ نفس دے اندر اور خناس دے ذریعے اس حال میں ناسوت دے اندر ظاہر دے اندر جتھے چاہوں آ جا سکتے ہیں، لیکن باطن دے اندر حال میں ملکوت و جبروت لاہوت دے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دے وچ جان واسطے کلمہ طیب دی لوڑ ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عرض کر رہا سی کہ جس طرح نفس دی حالت ویسیاں خواہشات اندر پیدا ہوندیاں نے، اس واسطے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے تاکہ رب دی بارگاہ تک رسائی حاصل کری دی روح باطن سے اللہ کی طرف دوڑے، جویں قرآن کریم بھی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ قرآن حکیم بھی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، تے اپنی حقیقت یعنی اللہ سنے تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے، لیکن فطری قوانین تے عمل کر کے ہی انسان نعمت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ فطری قرآن قوانین جڑے ہے وہ اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، کیونکہ اسلام جڑا ہے دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے، اور ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، کہ فطرت تے قائم رہے گا تو کامیاب ہے اور پرسکون ہے، تو یہ فطرت تو ہٹے گا تو اپنے ہاتھ سے پریشانیاں مسائل مشکلات پیدا کر لے گا۔ تو شیطان جڑا اور شیطان دے شتونگڑے جنہیں دجالی نے افلاطونی نے سارے انسان نو فطرت تو ہٹاؤن دی کوشش کر دے ہیں۔ جب تک انسان اپنے نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بڑھاؤں گا، اپنے نفس نو مزکی نہیں کردا، پاک نہیں کردا، صاف نہیں کردا، یہ تزکیہ نہیں کردا، یہ مطمئنہ نہیں بڑھاؤں، یہ فلاح نہیں کردا، کدے بھی کوئی فلاح حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس امارہ جڑا بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے، یزید ہے بندے دے اندر۔ اس واسطے کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، یہ بارے ہی رب نے فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی، یعنی وہ صراط مستقیم جڑا تھوڑے دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک رستہ جاندا ہے، تے اس تو انہوں اللہ دی بارگاہ جان کو روک دو۔ نفس امارہ جڑا یہ بہت غلیظ چیز ہے، یہ شیطان دی جائے قیام ہے، ہر خواہش شیطان دا دروازہ ہے۔ تے کامیابی پاؤن دا بہترین طریقہ ہے کہ کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، دی مخالفت کرو، لا دی تلوار نہ یہ ہر خواہش کو ذبح کر دیو تاکہ لا الہ دی نفی صحیح حاصل ہوئے، الا اللہ دا اس بات اپنے کمال نو پہنچے، یعنی دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے، یہ اندر من صاف ہو جائے، دل دا آئینہ صاف ہو جائے، بقول شاعر کے صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا۔ تو اللہ سونا انسان دی دل وچ ہی ہے، انسان دا دل جڑا اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، تائیں حضور سلطان بہو فرما دیتا رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، کہ حضور بابو اللہ شاہ فرما دے رب دا تیرے اندر وسدا،
حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رب ساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. سو عرض کر رہا سی اس راہ جنیاں رکاوٹاں نے انہاں وچ سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے وہ نفس امارہ ہے. یہ رکاوٹ طے کر لی دوجیاں رکاوٹاں الحمدللہ آسانی نہ طے ہو جان گیاں. لیکن یہ رکاوٹاں طے کرنے واسطے اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرنے واسطے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان واسطے حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کرنا پینا. تو قرآن و سنت تے صحیح عمل ادو ہی ہوگا جدوں اسی ماسوا اللہ جو کلی نکلاں گے نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے تمام پروگراماں تو اور انہاں تو الگ ہوواں گے. پھر ایمان دی حقیقی روح بھی سمجھ آئے گی تو نور ایمان بھی نور فقر محمدی بھی نور قرب الہی بھی نور عشق الہی بھی نور عمل قرآن و سنت نور دوام ذکر و حضور انسان دے ہر لہر دے اندر رچے بسے گا. ہر ظلمت اندر جڑے گی اندر نورانی ہوئے گا اور انسان دی روح باطن دے اندر پرواز دے قابل ہوئے گی. جب تک انسان نفس امارہ چو نہیں نکلتا اس وقت کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس واسطے دی خواہشاں تو عمل کر دو اللہ سنے منع فرمایا کہ جی نے نفس دی خواہش تے عمل کیتا تو پھر اللہ دی راہ تو ہٹ جائے گا. وہ کدے بھی رب سنے دی بارگاہ تک نہیں جا سکتا. تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا حضرت ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جڑا شخص خود اپنے نفس نو مؤدب نہ بنا سکے انہوں واقف ادب نہیں کیا جا سکتا. اگے آپ فرماندے کہ نفس دی ذلت جسم دی قید تو نجات عطا کر دیندی ہے. ایسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو الفضل حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جڑا شخص خود اپنے نفس نو مؤدب نہ بنا سکے تو انہوں واقف ادب نہیں کیا جا سکتا. فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ نفس دی عادت ہے کہ خلاف کرے اور نزاع کرے تو پس جڑا شخص یہ درستی چاہتا ہے تو انہوں چاہیے کہ انہوں انہا مجاہدے وچ پاوے کہ یہ شر تو بے خطر بن جائے. نفس جڑا ہے نفس امارہ نفس تو شاری شر ہے مگر جدو مجاہدے وچ پیندا ہے اور مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے اور تمام طاعتاں بجا لے آن اور معصیتاں دے چھڑ دین وچ موافقت کرن لگ پیندا ہے. اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے کہ اپنے اب پہلا اپنے نفس نو نصیحت کر اس تو بعد دوجیاں نو نصیحت کریں. خاص اپنے نفس دی صلاح اپنے ذمے لازمی سمجھ اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی صلاح دی ضرورت باقی ہے تو دوجیاں کی طرف مت چوکا. تیرے تے افسوس آ کہ تو خود ڈوب رہے ہیں پھر دوجیاں نو کیویں بچائے گا. تو خود انا آ دوجیاں دا ہاتھ کس طرح تھامے گا. پھر اسے تذکرہ اسے فتح ربانی لکھیا کہ غوث پاک فرماندے کہ سچا مومن اپنے نفس اپنے شیطان اپنی خواہش دی اطاعت نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ والیاں دے یہ اقوال اب زرنا لکھن والے نے جہاں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ادب سکھائیے نفس نو یعنی یہ کدے بھی اپنی مرضی تے عمل نہ کرے بلکہ قرآن اور سنت تے عمل کرے اور مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہے. کسی طرح دی چون چرا نہ کرے جس حالت جداں اللہ سونے رکھے راضی رہے. سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے ارادہ الہی بن جائے فعل الہی بن جائے تقدیر مولا بن جائے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے. حضور غوث پاک جڑی گلاں کیاں بڑیاں پیاریاں ہیں کہ نفس امارہ جڑا ہے شاری شارے دے سارے جنیاں بھی خواہشاں دے اندر وہ سب شیطانی ہے. تے جدوں یہ مطمئنہ بن جاندا ہے یہ اندر جنے بھی ارحام ہوندے وہ رحمانی خواہشاں ہو جاندیاں نے پھر وہ خیر ہی خیر بن جاندا ہے. تے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو پھر دوجیاں نصیحت کرے. یہ نہ ہوئے کہ آپ ملا فضیت تے دیگرہ نصیحت اپنا آپ کو صحیح نہیں ہلے اپنے نفس شیطان دنیا دا قیدی ہے تے لوکاں نو
ਇਹਨੂੰ ਬਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਇਸਲਾਹ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਐਸੇ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਦਜਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ। ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਕਾਨ ਮੌਲਾ, ਅਲੂਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਮੁਰਦਾ ਨਫਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਮੁਤਕੀ بت شکر سرفروش علماء مشایخ کی خدمت حاضر ہوئی انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے۔ یہ قرآن و سنت اللہ دا نظام ہے، اللہ دا پروگرام ہے، یہی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اپنے پیر و مرشد کو توحید میں نسبت اپنے دل کے اندر القاء کروائیے، ڈاؤن لوڈ کروائیے، انہوں ایکسپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کر لیے، اور انہوں کو قلبی اسم اعظم دا ذکر حاصل کریے تاکہ انسان جڑا اپنا مقصد حیات حاصل کرے، انہیں رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ کدے بھی نفس دی کسے خواہش تے عمل نہ کریے، اپنا ہر عمل مرضی مولا یعنی قرآن اور سنت دے مطابق کریے، کسے شیطانی پروگرام تے عمل نہ کریے۔ لیکن جب تک اسی شیطان نفس شیطان دنیا دے پجاری دے پروگراماں تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی صحیح طور تے قرآن و سنت عمل کر کے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، قرآن عرض اسلام میں غلبہ عطا فرما۔ اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں مردہ دل دجالیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غلیظ ایجنٹاں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی، ساڈے حواس سوچاں اور قلب نو پاک فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔